आदाब। किताबें बोलती हैं के तहत एक और किताब के तारुफ के साथ आपका मेज़बान रज़ा सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की किताब एक आप बीती है, यादों की दस्तक, जिसको बयान किया है सूफिया अंजुम ताज ने। इससे पहले कि हम किताब के तारुफ की तरफ चलें, आपसे एक गुजारिश। अदबिस्तान आपका अपना चैनल है जिस पर हम किताबों की बातें करते हैं, वो किताबें जो हम पढ़ चुके हैं और आपको तजवीज़ करते हैं, अदीबों का तारुफ कराते हैं। और अगर आप हमारी वीडियोस पूरी देख लिया करें तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आइए अब किताब के तारुफ की तरफ चलते हैं। हर तख्लीक खालिक की शख्सियत उसके मिजाज, आदात, अफकार और अकायद का निचोड़ होती है। इसके बगैर वो बेरूह और खोखली होती है। फ़नी एतबार से एक खुद नविश्त तारीखी नहीं, अदबी कारनामा भी होती है। अफसाने को हकीकत के करीब करने की कोशिश की जाती है और ख़ुद नविश्त सवाने हयात में हकीकत खूबसूरत अल्फाज में सामने आती है। आप बीती में बेबाक सच्चाई और खलूस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी गर्ज शख्सियत को पेश करना है और लाजिम ये है कि तसनीफ़ शख्सियत को वाज़े कर दे। और फ़न का तकाज़ा भी ये है कि जो कुछ कहा जाए सफाई और सच्चाई के साथ पेश किया जाए। उर्दू में ख़वातीन कलमकारों ने बहुत कम आबीतियाँ लिखी हैं। ख़वातीन की चंद दिलचस्प आबीतियों में कुर्रतुल ऐन हैदर की कार जहाँ दराज है, निसार अजीज़ भट्ट की गए दिनों का सुराग, शीन फर्रुख की जीने का जुर्म, अतिया दाऊद की आईने के सामने, शायरा और कालिम नगार किश्वत नाहिर की मुट्ठी भर यादें, सियासी कारकुन फरखंदा बुखारी की ये बाजी इश्क की बाजी है, मशहूर शायरा अदा जाफरी की जो रही सो बेखबरी रही, सहाफ़ी शमीम अख्तर की दिल में चुभे कांटे, सईदा बानो अहमद की डगर से हटकर, मिसिस खलीक अंजुम की कहाँ कहाँ से गुज़र गए, बेगम अख्तर हुसैन रायपुरी की 70 साल की उम्र में लिखी हम सफ़र, भोपाल की शहज़ादी आबदा सुल्तान की आबीती आबदा सुल्तान और शौकत कैफ़ी की याद की रहगुज़र शामिल हैं। अब इनमें सूफिया अंजुम ताज की यादों की दस्तक एक अच्छा इजाफ़ा है। सूफिया अंजुम ताज अपने इजहारिये में कहती हैं, हाँ ये मैं ही तो हूँ जो अपने दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि मैं उन हसीन जगमगाते लम्हों को कलम बंद करूँ जिन लम्हों ने मुझे उन हस्तियों से मिलने का शर्फ बख्शा जो मेरे शऊर की दुनिया में चांद तारों से कम नहीं। उनकी शफ़क़त और मोहब्बत की महकी महकी ठंडी ठंडी फुहारों से मेरा वजूद हमेशा महका महका और मेरी रूह हमेशा ठंडी रहती है। इन हस्तियों की बातों का दिलकश लहजा अपनी पंखड़ी जैसी उंगलियों से मुझे हमेशा छूता है और मेरे अंदर हज़ारों हज़ार किरणों को जन्म देता है। कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि इस दौलत से मेरा दामन कैसे भर गया, लेकिन ये सच है कि इस बेरंग फ़िज़ा में धनक के सातों रंगों की बौछार मुझ पर हर पल होती रहती है। जिस वक्त भी चाहती हूँ इन रंगों से ख़ुद को भिगो लेती हूँ और इस अनमोल दौलत को सीने से लगा लेती हूँ। फिर मुझे उठने बैठने में भी लज्जत मिलती है, चलने फिरने में भी आराम मिलता है, सोने जागने में भी सुकून मिलता है, लिखने पढ़ने में भी कुव्वत और तवानाई मिलती है। सूफिया अंजुम मज़ीद कहती हैं, किसी की डांट में प्यार का पहलू तलाश करना और ये पहलू मिल जाए तो डांट की शीरीनी का मज़ा लेकर डांट पिलाने वाले को मीठी निगाहों से देखना, किसी की मासूम बातों में रूहानी लुत्फ़ हासिल करना, ये शऊर अब कहाँ। इस शऊर की तालीम मुझे भी नहीं दी गई। ये शऊर तो जैसे खुद ब खुद चुपके मेरे अंदर आ गया। मैं क्या, मेरी सारी हमजोलियों, मोहल्ले की छोटी बड़ी सहेलियाँ,
اسکول کی ہندو مسلمان سب لڑکیوں کی گھٹی میں ہی یہ شعور پیوست تھا۔ کوٹ کوٹ کر یہ تعلیم دے دی گئی تھی، ایسی تعلیم جو فطرت، مزاج اور ملان کا جز بن کر رہ گئی تھی۔ وہ تو دنیا ہی دوسری تھی، اس دنیا کے لوگ ہی دوسرے تھے، اس کا رنگ، اس کی خوشبو ہی دوسری تھی۔ ہم سب ایک طرح سے سوچتے تھے، ہنستے تھے، روتے تھے، گاتے تھے، بے فکر رہ کر بھی دوسروں کی فکر کرتے تھے۔ صوفیہ انجم تاج کہتی ہیں، میں نے جو محسوس کیا، میں نے لوگوں میں جو خوبیاں دیکھی، وہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جن خوبیوں کو اور جس حسن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ چاہے میرے اپنوں میں ہوں یا غیروں میں ہوں، ان کی خوبیوں کو اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کی یہ ایک معمولی سی کوشش ہے۔ کون سے گل کا سنگھار کرتی ہوں، میں خزاؤں کو بہار کرتی ہوں، پیار کا ایک ذخیرہ ہے میرے پاس، میں یہی کاروبار کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں، یہ ہے میری شاعری، میری نثر نگاری، میری مصوری کا خلاصہ، اس کی روح مجھے میرے پڑھنے والے اور کہیں تلاش نہ کریں، میں انہی سطروں میں ملوں گی، انہی سطروں کی بھٹی سے نکلی ہوئی غزلوں میں، نظموں میں، نثر پاروں میں ملوں گی۔ میری داخلی زندگی اور کچھ نہیں، میری خارجی زندگی میں امریکہ ہے، امریکہ کی سجی ہوئی زندگی ہے، گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، لیکن باطن میں، اپنے خمیر میں، اپنی اساس میں مجھے پانا ہو تو کوئی امریکہ کی زندگی میں نہ پا سکے گا۔ میں اپنے ماضی کی خاک ہوں، اپنی ڈیوڑی کی دھول ہوں، اپنے ماضی کے گزرے لوگوں کی یادگار ہوں۔ اس نئے عہد کے لوگ نئے دور کی آنکھوں سے نئے زمانے کی اینک لگا کر مجھے ڈھونڈنا چاہیں گے تو ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ نامور ادیب اور شاعر شمس الرحمن فاروقی نے صوفیہ انجم تاج کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے کہ یادیں ہم سب کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن یادوں کو الفاظ اور تصویر کی شکل دے دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور فرض کیجئے کہ انہیں الفاظ کی شکل دے بھی دی جائے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ الفاظ دوسروں کے لیے بھی دلچسپی یا گرمی کا حامل ہوں گے۔ یادیں اتنی شخصی اور ذاتی چیز ہیں کہ ایک تو ان کا فنی اظہار بہت مشکل ہے، اور پھر یہ کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی داخلی زندگی کسی ایسی گہری یا رنگا رنگی کی حامل نہیں ہوتی کہ ہمارے حافظے کے محفوظ نہا خانوں میں سے باہر نکالی جائے تو بھی رنگین اور توجہ انگیز رہے۔ یہ سب باتیں ایک طرف، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر یادوں کو مرتب اور منظم طور پر پیش کیا جانا ہو تو پھر خود نوشت ہی کیوں نہ لکھ دی جائے۔ یادوں کو خود نوشت میں بدلنے سے محفوظ رکھنے کا کام آسان نہیں، یہ ایسا ہی مشکل کام ہے جیسا یادوں کو تخلیقی نثر یا نظم کا روپ دے کر اس طرح پیش کرنا کہ دوسروں کے لیے بھی بامعنی ہو سکیں۔ گزشتہ چند سالوں میں ایک نئی صورت بھی سامنے آئی ہے۔ ہمارے کئی اہل قلم تلاش معاش میں یا کسی اور مجبوری کی بنا پر نسبتاً نوعمری کے زمانے میں اپنا ملک چھوڑ کر غیر ملکوں میں بس گئے۔ ایسے لکھنے والوں کے لیے چھوڑی ہوئی منزلوں کی یاد محبت اور رفاقت کے گلابی رنگوں کے پردے کے پیچھے سے جھانکتی ہے، اور انہیں گھر کی ہر وہ چیز جو گھر میں چھوٹ گئی رنگین اور بامعنی نظر آتی ہیں۔ ایسے میں زمانی اور مکانی فاصلے کی بنا پر پیدا ہونے والی محبت یادوں کے حقائق پر حاوی ہو جاتی ہے۔ صوفیہ انجم تاج نے نوعمری میں اپنا وطن چھوڑا اور امریکہ میں بس گئیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ایسا تو بہتوں کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن صوفیہ انجم تاج کی اس کتاب یادوں کی دستک میں چھوڑی ہوئی منزلوں کے رنگ خود یا یاد تو بس کی شخصیت کی خوشبو کا لباس پہن کر سامنے آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے وطن صوبہ بہار کے شمالی علاقے میں بولی جانے والی زبان کا ترنم اور اس کا آہنگ، ان کی لطافت، اس کی شیرینی جگہ جگہ مکالموں میں اور خود بیانیے میں چمک جاتی ہے۔
اس بیانیے میں بعض شخصیتیں ایسی ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں، ادبی اور سیاسی زندگی میں ان کا ایک مقام ہے، لیکن زیادہ تر شخصیتیں ایسی ہیں جو بیانیہ نگار کے لیے تو اہم ہیں، لیکن وہ بیانیہ نگار کی زندگی کی دھڑکن بن کر کتاب کے صفحے صفحے پر جلوہ نما ہیں۔ صوفیہ انجم تاج ہمارے شکریہ کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی یادوں کے پردے میں ایک پوری زندگی اور ایک پوری تہذیب بیان کر دی ہے۔ صوفیہ انجم تاج بہت اچھی شاعرہ اور ان کا اسلوب تحریر انتہائی سادہ اور پر اثر ہے۔ وہ ایک عام سی بات اس طرح بیان کرتی ہیں کہ قاری کے دل میں اتر جائے۔ منظر نگاری کمال کی ہے۔ صوفیہ انجم تاج اپنے قاری کو تحریر میں اتنا محو کر دیتی ہیں کہ کتاب کے ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہی سادہ اور پرکار اسلوب میں ماضی کی یادوں کو دہراتی صوفیہ انجم تاج کی آبیتی یادوں کی دستک پڑھنے والوں کو بھی اپنا ماضی یاد دلا دیتی ہیں۔ ان کی آبیتی 3 ملکوں کی تہذیب و ثقافت کو پیش کرتی نظر آتی ہے۔ اس میں سفر نامے کا رنگ بھی موجود ہے، خاکہ نگاری کا انداز بھی کہیں کہیں جھلکتا ہے۔ سادہ پر اثر اسلوب میں صوفیہ انجم تاج نے اپنی یادوں میں قارئین کو شریک کیا ہے۔ یہ کتاب زین پبلیکیشنز کراچی نے شائع کی ہے۔ زین پبلیکیشن کراچی کا پتہ نوٹ فرما لیں، A8 بلاک N، شمالی ناظم آباد، کراچی۔ ان کے فون نمبر ہیں 9221667996، دوسرا نمبر ہے 9221664577۔ ان کا ای میل ایڈریس ہے quarterlyroshnayi@hotmail.com۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔